میں ذرا شندانہ صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. یہ اب میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹر سپیٹ بھی چل رہا تھا بٹوین احسن اقبال صاحب اور زلفی بخاری صاحب. انہوں نے کہا جی یہ مہمان اداکار تھے مسلم لیگ نون کے, جہاں پر پرائم منسٹر سے لے کر وفاقی وزراء کے اندر لوگ تھے جن کے پاس اقامہ تھا. احسن اقبال صاحب جواب دے رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو ڈوئل نیشنل ہیں اور آپ لوگوں کسی کے پاس پی آر کارڈ ہے, کسی کے پاس گرین کارڈ ہے, کسی کے پاس ریزیڈنسی ہے, ہم تو ڈوئل نیشنل نہیں تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ لوگ جو موجود ہیں, خاص طور پہ معاونین خصوصی, ان کے پاس وہ اگر ڈوئل نیشنل ہیں یا پی آر کارڈ ہے کسی کے پاس یا پرماننٹ ریزیڈنسی ہے, گرین کارڈ ہے, ان کو کیبنٹ کے اندر بلایا جاتا ہے, بائی انویٹیشن بلایا جاتا ہے, لیکن ان کو ہونا چاہیے ڈیسیجن میکنگ کا حصہ یا کیبنٹ کا حصہ؟ شکریہ منیب صاحب. یہ ڈسکشن کل بھی ہوئی تھی اور آئی تھنک جو سب سے ضروری بات ہے ٹو سیٹ دا ٹون رائٹ. اگر معاون خصوصی ہو یا ایم این ایز ہو, ایم پی ایز ہو, سینیٹرز ہو, ہم سب اس ملک میں کچھ قوانین کے نیچے کام کرتے ہیں. جی. آپ کی کمپنی ہے جیو نیوز ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں, کانٹریکٹس ہوتے ہیں. جی. جو ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز, حالانکہ سینیٹرز بھی ان الیکٹڈ ان سم سینس ہیں, انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم سب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ کی کانسٹیٹیوشن, آپ کی اسمبلی کے رولز, سب کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ جی کیا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اور جو کلیئر بات ہے کہ جو بھی پاکستان میں الیکشن لڑے گا, سینیٹر, ایم این اے, ایم پی اے بنے گا, وہ ڈیول پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہو سکتا. یہاں تک تو کلیئر ہے. جو آپ کابینہ کی بات کریں, اسی کابینہ میں گریڈ 22 کی سول سرونٹس بیٹھتے ہیں, جو ایکچولی ہم کہتے ہیں نا پرنسپل آفیسر ہوتا ہے, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے اس حکومت پاکستان کا. اور میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ ابھی بھی گریڈ 22 کے افسران جو پاکستان کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں, کل کو پی ٹی آئی حکومت نہیں ہوتی ہے, کسی اور کی بھی ہوتی ہے, نیشنل گورنمنٹ آ جاتی ہے, مارشل لا جاتا ہے, آپ کے گریڈ 22 کے افسران کے پاس فورن پاسپورٹس ہوتے ہیں, ان پہ کوئی بار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ خیر رکھے. تو اس لیے میں آپ کو یہ قانون سے بتا رہی ہوں, نہ پاکستان پینل کوڈ, نہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں کسی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ معاونی خصوصی کو ڈیول نیشنل آپ نہیں رکھ سکتے. شندانہ صاحب آپ کی پوزیشن آپ جو فرما رہی ہیں قانونی طور پر, میں قانونی طور پر تو بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے مجھے پتا ہے اس بات کے لیے تو کلیئرٹی موجود ہے. عمران خان صاحب کا جو موقف رہا ہے کہ جو لوگ ڈوئل نیشنلز ہیں یا جن کے انٹرسٹ بار ہیں, جن کے پاس نیشنلٹی کہیں اور کی ہے, وہ پاکستان کے اندر اگر قانون سازی کے اندر نہیں شامل ہو سکتے, فار دیٹ میٹر, چلے اس کو آرگومنٹ کو اس طرح لے لیں, وہ فیصلہ سازی کے اندر کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ کی پرزمپشن ہے نا کہ فیصلہ سازی میں ہے. جب ایک ایڈوائزر پرائم منسٹر لیتے ہیں, وہ کس لیے ایڈوائزر لیتے ہیں؟ ایڈوائزر اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹیز یا پارٹی میں اویلیبل نہیں ہے یا ملک میں اویلیبل نہیں ہے. تانیہ ادریس صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں, وہ گوگل سے ہو کے آئی ہیں. آپ اور میں شاید فنگر ٹپس پہ جانتے ہو کہ کتنے پاکستانی گوگل میں کام کرتے ہیں, کتنے پاکستانی مائکروسافٹ میں. یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے. دنیا کے گلوبل آپ جتنے ملٹی نیشنل فرمز دیکھ لینا تو 100 میں سے 20 کے ہیڈز انڈین ہوں گے, یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. پاکستانی کوئی نام کہیں نہیں نظر آتا. میں جب جنیوا میں کام کرتی تھی, WTO میں ٹوٹل 3 پاکستانی تھے اور تقریباً 100 انڈین بندہ تھا. یہ تو ہماری تھوڑی سی نالائکی ہے ملک کی, لیکن ان سم سینس اس کو پازیٹیولی اگر آپ دیکھیں یا ریئلسٹکلی دیکھیں, پازیٹیو کو چھوڑ دیں, کہ پاکستان میں جو 80s اور 90s میں جو جنرل ضیاء کی وجہ سے, جو جنرل مشرف کی وجہ سے برین ڈرین ہوا تھا, وہ اب ریورس ہو رہا ہے. اچھا شندانہ صاحب ایک سیکنڈ, I hate to interrupt but آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھا, پھر میں I will move on to پلوشا بی بی. میں ذرا ایک بات ہے, آپ نے کہا کہ آپ کی assumption ہو سکتی ہے. دیکھیں ندیم بابر صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انرجی کے اوپر. اب آپ نے کہا وہ یہ میری ازمپشن ہو سکتی ہے یا میری پرزمپشن ہے کہ وہ فیصلہ سازی کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہے. اب یہ آپ بتائیں گی, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. ندیم بابر صاحب آپ کی انفارمیشن کے مطابق فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتے تو وہ بیٹھ کر پھر کیبنٹ کے اندر جب بلایا جاتا ہے تو ان کی رائے کیا ہوتی ہے یا ان کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر کیا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس کو آپ کو اپوزٹ ایگزامپل دے دیتی ہوں کیونکہ میری دوست ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں. آپ کی سیکرٹری ہیومن رائٹس برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے کیونکہ ان کی والدہ برٹش تھی. ٹھیک ہے, وہ میری دوست بھی ہیں. وہ پاکستان کے تمام حساس فیصلوں کا حصہ ہوتی ہیں. کل کو شرین مزاری صاحبہ منسٹر ہو نہ ہو,
یہ ہماری فیڈرل سیکرٹری گریڈ 22 کی ہیں اور یہ ہر فیصلے میں بیٹھی ہوتی ہیں اسی کابینہ میں. ندیم بابر صاحب کو حق نہیں ہے فیصلے کا, ان کو وزیر اعظم شاید ان کی انپٹ لیں انپٹ نہ لیں, لیکن جو سیکرٹری ہیومن رائٹس ہے اس کو اپنا اس کمرے سے نکال سکتے ہیں, نہ ایسٹا کوڈ کے نیچے نہ سول سرونٹس کے جو باقی قوانین ہوتے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہوا بنایا جا رہا ہے. آپ کے فلوشہ بی بی آپ فرما رہی ہیں, یہ جو شہزادہ بی بی آپ فرما رہی ہیں, یہ دس میکس پرفیکٹ سینس, بٹ میں تو عمران خان صاحب کے سٹینڈرڈ سے بات کر رہا ہوں نا, تو وہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ جو ڈوئل نیشنل ہو, ان لوگوں کو تو حکومت کیا کابینہ کے اندر قریب بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کو کسی طرح بائی نو وے یہ کابینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے. یہ عمران خان صاحب کا سیٹ کیا ہوا سٹینڈرڈ ہے. بٹ موونگ آن, اب جسٹ ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ, میں ذرا پلوشہ صاحبہ کو بھی انکلوڈ کر لوں. پلوشہ صاحبہ, یہ میری ایزمپشن یا پریزمپشن ہو سکتی ہے, ندیم بابر صاحب ہوں, زلفی بخاری صاحب ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ فیصلہ سازی کے اندر شامل ہو. اور دوسری بات یہ بات تو شاید اپیل کرتی ہے جو شندانہ صاحبہ فرما رہی تھیں کہ یہ بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں, پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے, وہ رکھ سکتے ہیں کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے ساتھ, وہ بے شک نہ فیصلہ سازی میں شامل ہوں, مشورہ تو لیا جا سکتا ہے. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں, کیونکہ آپ خود ایک لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لائر ہیں, آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ بھی اتنے کم فہم نہیں ہیں, اس سے ہم اپنی ناقص عقل سے آپ کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس میں ایک آرٹیکل ہے آئین کا, شاید 93 آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, وہ بالکل کلیئر ہے. اس کا جو دو پہلو ہیں, ایک پہلو قانونی ہے, اس پہ ابھی ہم بحث کر لیتے ہیں, دوسرا پہلو اس کا پولیٹیکل پہلو ہے, یا جو ایک کسی کا کہیں اخلاقی پہلو ہے, جو انہوں نے ایک مورل سٹینس لیا تھا. اب قانونی پہلو دیکھیں, اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی ایڈوائزر کو, ان کے پاس عہدہ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ وزیر اعظم کو ایڈوائز دے سکتے ہیں, اور اصل فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کابینہ کا, تو ہمیں سب کو پتا ہے جو وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے ایونچولی. اس فیصلے کو وہ ویٹ کر دیں, وہ کوئی بھی وزیر اٹھ کر اس کی خلاف ورزی یہاں نہیں کرتا. لیکن جو یہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا عہدہ ہوتا ہے, یا پھر ان کا کچھ جو ہوتے ہیں ان کا وفاقی وزیر کا عہدہ ہوتا ہے, یہ مرات لیتے ہیں, ان کے آفیسز ہوتے ہیں. کیا جب یہ کوئی انفارمیشن مانگتے ہیں اپنی منسٹری سے تو ان کو انکار کیا جاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ جو ہے اس میں یہ بیٹھتے ہیں, کابینہ از بائی ایکسٹینشن پارلیمنٹ کا حصہ ہے کابینہ, اور جب یہ وہاں بیٹھتے ہیں, اور ظاہر ہے کابینہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اب مجھے اس پر قانون کلیئر نہیں ہے کہ آپ کی, اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ بیوروکریٹس کے پاس آپ کے جو ہے ڈیول نیشنلٹی ہے بہت سی, لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص, ہم اس وقت پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا, چاہے وہ ایک حلقے میں کئی سال اپنی زندگی کے دے دے, لیکن وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. تو پھر بتائیے اس پارلیمنٹ کی کریم جو کابینہ ہوتی ہے, پارلیمنٹ. اچھا, یہ پلوشہ بھی ایک سیکنڈ, اس میں قانون جو تھوڑی سی پوزیشن ہے, دیکھیے اب زلفی بخاری صاحب کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور وہ نہیں ہونے چاہیے, ڈوئل نیشنل ہے, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ سے وہ ڈسمس ہوگی. زلفی بخاری صاحب پر اعتراض نہیں ہوا, سپریم کورٹ نے ان کی پوزیشن جو زلفی بخاری صاحب کی تھی اپ ہولڈ کی کہ وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہے, وہ کابینہ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں, وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں, بیکاز وہ کوئی انہوں نے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا. بٹ سوال یہاں یہ, ہم تو ایک مورل ایشو کی بات کریں جو عمران خان صاحب کا سٹانس رہا ہے, کیا آپ کے نزدیک زلفی بخاری صاحب یا ندیم بابر صاحب فیصلے سازی میں نہیں شامل ہوتے؟ منیب دیکھیے, اگر ان سے صرف فیصلہ سازی میں بالکل شامل ہوتے ہیں, یہ کیسی باتیں ہیں, مطلب ہم لوگ اتنے تو کم فہم نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر صرف ایڈوائس لینی ہے نا وزیر اعظم نے, تو آپ انہیں قانونی اسٹیٹس نہ دیں, آپ اپنے گھر بٹھا کے ان سے مشورہ کریں, ان سے ایڈوائس لیں, آپ بنی گالا بٹھا کے لیں, لیکن اسٹیٹ ریسورسز پر آپ انہیں کابینہ میں نہیں بلا سکتے. آپ ان کو یہ تمام, they cannot be made privy to this information. یہ اچھا چلیے, آپ بتائیے, آپ جو کہتے تھے اس وقت بھی قانون یہی تھے نا, لیکن آپ کو پتا تھا, آپ کے ساتھ یہی لوگ تھے, آپ کے ساتھ یہی آپ کے جو برینز تھے جو آپ کو عقل دیتے تھے کہ یہ بات غلط ہے. تو آج دیکھیں, ہم لوگ جو آپ کے باہر پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم یہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ایک اوتھ ہوتا ہے وزیر اعظم کا,
उन्होंने उठाया हुआ है, इस वक्त मैंने नहीं उठाया हुआ है, जो काबीना के मेंबरान हैं उन्होंने, जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उन्होंने, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम तो जाहिर है एक ओथ के अंडर हैं, लेकिन इन्होंने उठाया हुआ है और उस ओथ की ये वायलेशन है, लेकिन ये खुद कहते थे। अच्छा, ये खुद अभी तो 2 हफ्ते हैं। अच्छा परवेज़ बीबी, ये बात आपने इंपॉर्टेंट की कि उनको प्राइवेट कैपेसिटी में भी रखा है। मलिक साहब, आपके लोग तो खैर आपकी जो कामों वाली जमात, मैं ज़रा मलिक साहब से इंक्लूड कर लूँ, मैं वापस आता हूँ आपके पास। मलिक साहब, आपकी तो एक कामों वाली जमात थी सर, ये तो प्रिविलेज लोग हैं, फैसला साजी के अंदर शामिल नहीं है, मसाइल आपके साथ थे, कोई पता लग रहा है डिफरेंस का वैसे? जी शुक्रिया मुनीब। देखें, यहाँ ये मामला बिल्कुल सेटल हुआ मामला है, तय हुआ मामला है। देखिए, पाकिस्तान में जो आइन ने चीज़ें वज़ा कर दी हैं, वो पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का उसने क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया। उसके बेसिक स्ट्रक्चर में है कि पार्लियामेंट कैसी होगी और कैबिनेट कैसी होगी। अच्छा, ये बात कि ये पार्लियामेंट में नहीं हो सकते और काबीना में हैं, तो मकसद पार्लियामेंट का ये है कि उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती है और अगर आंसरेबल भी होती है तो वो पार्लियामेंट को होती है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि इलेक्टेड लोग ही कैबिनेट में होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो तय करके हम आगे जाते हैं। अच्छा, और अगर काबीना मुंतखब अफराद पर मुश्तमिल लोगों की होगी तो फिर वो मुआवनीन खसूसी जो कि मुंतखब नहीं हैं और फिर उनकी दोहरी शहरियत भी है। तो दोहरी शहरियत में सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल तय कर दिया, क्योंकि उस वक़्त ज़ेर बहस मसला रहमान मलिक साहब का था। तो रहमान मलिक साहब के केस के बाद जो आपने क्लिप चलाए पहले, जो स्पीचेस के जो आपने वो निकाले प्राइम मिनिस्टर के, तो तब वो रहमान मलिक साहब के फ़ैसले के बाद उन्होंने एक बयानिया अपना तरतीब दिया था। उसके बाद फिर कुछ ख्वाजा आसिफ साहब पे और एहसन इकबाल साहब पर भी उन्होंने कहा और लोगों पर भी कहा। लेकिन बुनियादी मकसद जो बात का था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रहमान मलिक के केस में एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया कि वो शख्स जो अपनी ओथ ऑफ एलिजियंस मलका बरतानिया के पास दे रहे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान की रियासत के साथ बैक वक्त दोनों वक्त पे वफादार एक शख्स बरतानिया और यहाँ पे वफादार दोनों। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं मैंने ओथ लेके नहीं दिया, मैं तो पैदा हुआ था तो बाय पोस्ट मुझे पासपोर्ट मिल गया। वो जब कहते मैंने ओथ लेके नहीं दिया। नहीं, जुल्फी बुखारी साहब की फिर नॉलेज मुझे लगता है कि उनको अपनी इस बात की तस्दीक करनी पड़ेगी गालिबन, कि जब आप सिटीज़न होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसमें उनकी सिटीजनरी के एक्ट के ताबे आपकी एलिजियंस जो है ऑटोमेटिकली उनके साथ हो जाती है। सो ये मामला जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय कर चुकी फॉर टाइम्स टू कम, और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ये तय कर चुका, उसका बुनियादी ढांचा ये तय कर चुका पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का, कि पार्लियामेंट जो है वो काबीना मुंतखब अफराद पर होगी। तो ये दोनों सूरतों में गलत है कि यानी आप गैर मुंतखब अफराद को अपनी काबीना का हिस्सा बनाएं और फिर दूसरे तौर पे कि वो उनकी शहरियत भी ड्यूअल नेशनैलिटी। मैं इसके प्रिंसिपली इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे एतराज़ है। मैं समझता था कि रहमान मलिक साहब को उसके लिए फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करानी चाहिए थी, उसे चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि अपनी सिटीजनशिप। बट ये यहाँ हुकूमत की जस्टिफिकेशन ये है ना कि वो फैसला साजी के अंदर शामिल है, उनकी एडवाइस ले सकते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। देखिए, वो लोग जो ये पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट है और जो लोग कैबिनेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वज़ीर आज़म फैसला करें वो कोई नादरशाही फरमान नहीं जारी कर सकते, वो मशावरत की बुनियाद पर किए जाने वाले फैसले को काबीना कहते हैं। तो उस पार्टिसिपेटरी प्रोसेस में जितने लोग शामिल हैं, काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वंस अ कैबिनेट मेक्स अ डिसीजन, इट इज़ नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, वो कैबिनेट का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है और उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।